سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ السلام علیکم ایوریون۔ جی تو یہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کپلٹس کی کلیکشن کا دوسرا پارٹ ہے۔ پہلے پارٹ کا لنک میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی، کمنٹ سیکشن میں بھی دے دوں گی، آپ وہاں سے جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ تو دوسرے پارٹ میں ہم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مزید اشعار کو دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک روحانی فلسفے کے طور پر ایک شعر جس میں اقبال تصور پیش کرتے ہیں کہ ہم اگر خدا کی عبادت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، ہماری عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے، جس میں اقبال فرماتے ہیں سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ کہ اگر تم جھکتے ہو اللہ کے سامنے، سربسجود ہوتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدہ کرتے ہو، تو اس لیے نہ کرو کہ تم سجدہ کرو گے اور وہاں تمہارے لیے جنت تمہارے نام ہو جائے گی، نہیں۔ یہ ایک انسان کی خصلت ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ ریوارڈ چاہ رہا ہوتا ہے، وہ کچھ بھی اچھا کام کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا صلہ ملے، مجھے اس کا بدلہ ملے۔ یہ ایک فطری عمل ہے، اسی وجہ سے اللہ پاک نے جو ہے وہ قرآن میں انسانوں کو ایک تصور دیا ہے جنت کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کی خصلت ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ انعام چاہ رہا ہوتا ہے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں بدلے میں کچھ ملے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم کچھ اچھے کام کریں تو ہمیں اس کی بھلائیاں ملیں، خیر ملے، اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے جنت کا تصور انسان کو دیا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں بدلے میں یہ ملے گا۔ لیکن اقبال ایک تصور پیش کرتے ہیں کہ تو یہ تمنا نہ کر دل میں، یہ مقصد نہ رکھ اپنے دل میں کہ میں سجدہ کروں گا تو مجھے جنت ملے گی، نہیں۔ عبادت اس لیے نہیں کرنی خدا کی کہ اس عبادت کے بدلے تمہیں جنت مل جائے گی، عبادت اس مقصد سے کرنی ہے کہ وہ واحد مالک و ملک خدائے لم یزل، وہ ذات اس قابل ہے کہ اس کے آگے سجدہ ریز ہوا جائے، وہ ذات اس قابل ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، رکوع کیا جائے، سجدے کیے جائیں، اس کی بارگاہ میں پاکیزگی کی حالت میں جھکا جائے۔ وہ اپنے مائنڈ میں یہ تصور رکھنا چاہیے کہ آپ جب جھک رہے ہو تو اس لیے نہیں جھک رہے کہ اس کے بدلے خدا آپ کو کچھ دے گا، بلکہ اس لیے جھکتے ہو کہ وہ ذات اس قابل ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے۔ اس نے تمہیں سب کچھ دیا، اس نے تمہیں دل دیا ہے، دھڑکن دی ہے، اس نے تمہیں ہاتھ پاؤں چہرہ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، تم بول سکتے ہو، تمہیں زبان ملی ہے، پاؤں ملے ہیں، چل سکتے ہو، تم دیکھ سکتے ہو دنیا میں، تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ تو وہ خدا وہ ہے کہ جس نے سب کچھ دیا ہے تمہیں، جس کی نعمتیں ہیں تم پر، جس کا احسان مند ہونا چاہیے تمہیں، جس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور وہ ذات حق رکھتی ہے کہ اس کی آگے سجدہ ریز ہوا جائے۔ تم جو بھی کام کرتے ہو اس میں اللہ کے رضا کے طالب بنے رہو، اس میں اپنے دلوں کو جھکائے رکھو، وہ کام کرو جس میں اللہ کی رضا ہے، ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرو جس میں اللہ پاک کی ناراضگی کا اندیشہ بھی ہو۔ پھر اس کے بعد اقبال جو ہے وہ انسان کی پیدائش کا ایک تصور پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نیچرلی طور پر، فطرتی طور پر کوئی بھی جب اس دنیا میں آیا تھا تو وہ جنتی یا جہنمی نہیں تھا، کوئی بھی جب اس دنیا میں آیا تھا تو وہ مسلمان یا کافر نہیں تھا۔ ہر روح مسلمان ہوتی ہے جب دنیا میں آتی ہے، ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے جب وہ دنیا میں آتا ہے، وہ لوگوں کے درمیان رہ کر، معاشرے میں رہ کر حق اور باطل کی تمیز کرنا سیکھتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے انسان، جب روح دنیا میں آتی ہے تو وہ حق پر ہوتی ہے، وہ مسلمان روح ہوتی ہے، اس کا عمل اس کو جنتی یا جہنمی بناتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد جو وہ اعمال کرتا ہے، جو اس کے طور طریقے ہوتے ہیں، جو دنیا میں رہنے کی اخلاقیات ہوتی ہیں، جو معاشرتی جو ہے وہ اس کے عادات ہوتی ہیں، جو لوگوں سے سلوک ہوتا ہے، جو عبادات میں اس کی عادات ہوتی ہیں، حقوق العباد ہوتا ہے، حقوق اللہ ہوتے ہیں، ان کی بیس پر وہ جنتی یا جہنمی بنتا ہے۔ اپنی فطرت میں بائی ڈیفالٹ کوئی بھی نوری یا ناری نہیں ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ عمل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ جو کرو گے اس کا صلہ آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد ایک تصور آتا ہے ظاہر اور باطن کا۔ انسان کبھی کبھی زبان سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن وہ بات اس کے دل سے نہیں نکلتی، تو اقبال یہ تصور پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کہ آپ کے دل سے اگر کوئی بات نکلتی ہے تو اس میں اتنی پاور ہوتی ہے، اس میں اتنا خلوص ہوتا ہے، اس میں اتنی محبت اور اپنائیت ہوتی ہے کہ وہ بات چاہے آپ خدا کی بارگاہ میں عرض کرو دعا کی صورت میں تو وہ بھی سیدھا جا کے بغیر کسی رکاوٹ کی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور اللہ پاک اسے سنتا ہے، قبول فرماتا ہے۔ اور اگر وہی بات آپ کسی انسان کے سامنے بھی کرتے ہو جو آپ دل سے کرتے ہو تو اگلے انسان کو اس بات کا اثر ہوتا ہے، اسے فرق پڑتا ہے۔ اور پھر اقبال کا ایک شعر جسے میں سمجھتی ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا انسان کی جو اقبال کے اس شعر سے واقف نہیں ہوگا،
کہ جب وہ فرماتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، کہ قوموں کی زندگی میں، انسانوں کی زندگی میں بڑی مشکل سے ایک وقت آتا ہے کہ ان میں ایک مسیحا پیدا ہو جاتا ہے جو ان کو اوپر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اقبال اس تصور کو پیش کرتے ہیں کہ جب کوئی ایسا آ جائے تمہارے درمیان تو اس کی قدر کرو، اس کی امامت میں اس کے پیچھے کھڑے رہو، اس کے ساتھ دو، اس کے بازو بنو، اس کی ہمت بنو۔ جب ایسا کوئی تمہارے درمیان موجود ہو جو حق کی آواز کو بلند کرے، جو تمہارے حقوق کے لیے لڑے، تو اس کا ساتھ دو، کیونکہ یہ وقت بہت مشکل سے آتا ہے کہ جب قوموں کی تقدیر بدلنے کے لیے کوئی دنیا میں اللہ پاک بھیجتا ہے۔ اخلاقیات کے درس کی بات کی جائے، حقوق العباد کی بات کی جائے تو فرماتے ہیں نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گردوں کو تھام لے سکی، کہ انسانوں کے لیے رہبر بنو، رہنما بنو، دوسروں کے لیے نرمی کا سبب بنو، دوسروں کے لیے اچھائی کا سبب بنو، دوسروں کے لیے ایک امید کی کرن بنو، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، انسانوں کے لیے ایک امید کی کرن بنو۔ کوئی گرتا ہے تو اس کو سنبھال لو، کوئی تکلیف میں ہے تو اس کے درد کا مداوا کرو، کوئی پریشان حال ہے تو اس کو ہمت دو، اس کا حوصلہ بنو۔ کہ گرانا تو سبھی جانتے ہیں، بہت لوگ آپ کو ملیں گے دنیا میں جو آپ کو ڈچ کریں گے، جو آپ کو دھوکہ دیں گے، جو آپ کو گرائیں گے، جو آپ کے بارے میں برا سوچیں گے، جو آپ سے حسد کریں گے، جو اس فکر میں رہیں گے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو جو ہے وہ نیچا دکھایا جائے، تو ان لوگوں میں سے نہ بنو۔ بننا ہے تو ان لوگوں میں سے بنو جو اٹھانا جانتے ہیں، جو تھامنا جانتے ہیں، جو سہمے ہوئے لوگوں کو، بکھرے ہوئے لوگوں کو جوڑنا جانتے ہیں، جو تسکین کا، مسرت کا باعث بنتے ہیں دوسروں کے لیے، دوسروں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ آنسو تکلیف دینے کے لیے۔